बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मच चुका है। इस वक्त बैन अल-अक़वामी मीडिया इस पर क्या लिख रहा है, अमेरिका ने किस तरह इसराइल को कोरा जवाब दिया है, इमरान खान को जेल से निकालने का मुतालबा अब जोर क्यों पकड़ गया है, और इसके साथ ही ईरान का जो सदर है उनका दौरा है पाकिस्तान अब अहमियत अख्तियार कर गया है। इस्लामाबाद के अंदर कुछ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की एक इंतहाई आम शख्सियत एक वफद लेकर अमेरिका भी रवाना हो चुकी है, और अब अगर इसराइल जवाब देता है तो आगे इसका क्या मुस्तकबिल का नक्शा होगा, और पाकिस्तान इस पूरे मामले के अंदर जो पाकिस्तान ने रद्द अमल का इजहार किया है, और आने वाले दिनों के अंदर क्या पाकिस्तान भी इस जंग में कूद सकता है, इस सारे मामले पर हम आज की वीडियो के अंदर तफसील के साथ बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरीके से गजा के अंदर इसराइली बर्बरियत जारी थी और इस पूरे मामले पर पूरा आलम इस्लाम मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए था। एक तालिबान की हुकूमत थी और एक ईरान की हुकूमत थी जो खुलकर इस पर मौकफ दे रही थी, और हालिया दिनों के अंदर जो तुर्की के अंदर तैयब उर्दगान की जो हुकूमत है उसको बड़ा धचका लगा जब इलेक्शंस के अंदर उनको नाकामी हुई। जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस थे उसकी भी बुनियादी वजह ये गजा की सूरत हाल थी, और उसके अंदर तुर्की ने कोई आम रोल प्ले नहीं किया। लेकिन अब तुर्की ने एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है तमाम ताकतों को कि किसी भी सूरत के अंदर अगर ईरान को जवाब देना है तो तुर्की अपनी एयर स्पेस नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ उर्दन की जो आले शरीफ है उन्होंने जिस तरह जो है वो दो नंबरी का मुजाहरा किया उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, क्योंकि उर्दन के अंदर ही बहुत सारे जो मजाइल हैं वो ईरान के मार गिराए गए हैं। हालांकि उर्दन का बहुत सारा इलाका वो भी इसराइल हड़प कर चुका है। लेकिन दो खानदान थे, एक आले सऊद और एक आले शरीफ, जिन्होंने हिजाज की जो बंदर बांट हुई थी वो इनके दरमियान हुई थी, और अब उनके जो दादा अब्बा हैं, दादाजी हैं, उन पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर अगर मजीद जो है ये जंग आगे बढ़ती है तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान या खित्ते के जो दीगर ममालक हैं उससे अलहदा नहीं रह सकेंगे। एक मुल्क है दुनिया का जिसने अब तक ईरान की बाकायदा तौर पर जो है वो हमायत का ऐलान किया है, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त 56 इस्लामी ममालक हैं, बल्कि 57 है, और 56 ममालक का अकेला बहनों का अकेला भाई ईरान है जो इस वक्त कम अज कम गजा के अंदर गया है, जिसने वहां पे अपने ड्रोन और मिसाइल गिराए हैं, जिसने ये लेसन दिया है कि हमने पूरी तरह जो है वो आपको जवाब देना है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त है, मैं चंद खबरें आपके सामने रखता हूं। अगरचे यरूशलेम यहाँ पे पोस्ट है, द यरूशलेम पोस्ट, उसने भी यही ईरानियन अटैक बिगन्स एज तेहरान लॉन्च ड्रोन, ये पूरी तरह उन्होंने इसको कवर किया है, और बड़ी हेडलाइन है न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर, ईरान अटैक्स लॉन्च ड्रोन मिसाइल्स इन फर्स्ट डायरेक्शन असॉल्ट ऑन इसराइल। इसी तरीके से संडे स्टार है, ईरानियन लॉन्च असॉल्ट्स ऑन इसराइल, ये धमका जो है वो हमला करार दिया गया, हालांकि ये एक जवाबी कार्रवाई है। और हैरत की बात यह है कि आप देखिए कि वो यूएनओ जो मुकम्मल तौर पर ईरान जो इसराइल जब सारा जुल्म और बर्बरियत कर रहा था तो उस वक्त वो मुकम्मल तौर पर खामोश था। कौमी सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं उनको वो वायोलेट कर रहा था, कोई एक्शन नहीं था। लेकिन अब जो ही इसराइल पर अटैक हुए हैं तो फौरी तौर पर जो इदारे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के वो भी एक्टिव हो गए हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो ईरान है उसने जो करना था वो कर दिखाया। सिंबॉलिकली ये इंतहाई अहमियत का अमल है। बाद लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये कामयाब नहीं है, ये नाकाम हमले हैं, लेकिन दरअसल ये कामयाब ही हमले हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मैसेज ईरान ने पहुंचाना था वो पहुंचा दिया है। इसराइली वजीर खारजा तो अब ये कह रहा है कि हमने कहा था कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो हम ईरान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये मामला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो इससे तो जाहिर होता है कि इसराइल अभी ईरान पर अटैक करेगा। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली अखबार है जिसने दावा किया है कि फिदाई हमलों को रोकने की जो लागत है वो $1 बिलियन से जायद है। इसका मतलब है 100 जो हमारे पाकिस्तानी अगर देखेंगे तो तकरीबन पौने 300 अरब रुपए से जायद जो खर्चा है वो इस एयर डिफेंस के जरिए हुआ है। और इसराइल का आयरन डोम सिस्टम जो है ये दुनिया का महंगा मगर मिसाइल हमलों को रोकने का सबसे मुअस्सर
سسٹم مانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ حملے کامیاب ہوئے ہیں۔ آئرن ڈوم کی ایک انٹرسپٹر میزائل کی قیمت لگ بھگ $40,000 جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ دوسری طرف الجیریا پہلا ملک ہے جس نے ایران کی باضابطہ حمایت کا اعلان کیا، لیکن آپ دیکھیے باقی اسلامی ممالک، خاص طور پر پاکستان کا جو جواب ہے وہ بڑا مبہم ہے۔ سعودی عربیہ کی طرح کا بیان ہے، اسی طرح یو اے ای ہے، اس کا بھی موقف مبہم سا ہے، بس جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، معاملات کو کلوز ہونا چاہیے، یہ ساری کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو اسرائیلی بربریت ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جس انداز کے اندر جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کیا گیا، شہادتیں کی گئی، گھروں پہ حملے ہوئے، بچے اپاہج ہوئے، اس پر جو ہے وہ پورے عالم اسلام کی جو بے حسی ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے آنے سے پہلے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، کیونکہ اس پوری صورتحال کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اس وقت عالم اسلام کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت فوکس ہو گئی ہے کہ آخر جو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو عالم اسلام کے اندر عمران خان تھا، مہاتیر محمد تھے، طیب اردغان تھا، ایران کے پریزیڈنٹ سے ایران نے اپنی لیڈرشپ کا رول پلے کیا ہے۔ پاکستان جو ہے اس کا وزیر دفاع غائب ہے، وہ سموسے اور پکوڑے تل رہا ہے، اور جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ جو پولیس کا واقعہ ہوا تو مریم نواز اس وقت سوٹ جو ہے وہ مہنگے سستے اس حوالے سے بتایا جا رہا تھا۔ تو ہر عام موقع پر پاکستان اس وقت اتنا کمپرومائز ہو چکا ہے، اور یہ کھاؤ قبائل نے مزید جب سے یہ مسلط ہوئے ہیں، پھر نگران حکومت، پھر اب دوبارہ یہ کھاؤ قبائل، تو ان کی ایسے لگتا ہے کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، یہ واضح طور پر موقف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور پہلی مرتبہ ایران یہاں پہ جو ہے وہ غزہ کے اور فلسطین کے حق میں جو جھنڈے لینے جن کے ہاتھ میں تھے، ان احتجاجیوں کے خلاف یہاں پر مقدمات درج ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اب اس پوری جو بزدلانہ آپ اس کو کہیں یا جو بھی کہیں، یا پاکستان کی مجبوری کہہ لیں، جو بھی حالات ہیں، اگر مجبور ہے پاکستان تو مجبور بھی تو انہوں نے کیا ہے جو اس وقت اقتدار کے اندر ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ اور یہ ساری دو چار پارٹیاں ہیں، انہوں نے مجبور کیا ہے پاکستان کو۔ اگر قرضوں کے دلدل میں ڈالا ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے یہ ساری مجبوری ہیں۔ تو اب اس پوری صورتحال کے اندر عمران خان جیسا لیڈر اگر پاکستان کے اندر موجود ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ کم از کم ایران کی کھل کر حمایت تو کرتا۔ یعنی آپ دیکھیے اس وقت لطیفے بن رہے ہیں کہ مطالعہ پاکستان کے اندر آئے گا کہ پاکستانی پائلٹ تھے جو اصل میں اڑا رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو بھیج رہے تھے ان حالات کے اندر۔ اگرچہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بڑا تجربہ ہوا ہے کہ جس طرح ریٹیلیٹ کیا ہے ایران نے، اگر دو چار ممالک عالم اسلام کے اور ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یقینی طور پر اسرائیل جو ہے اس کا وجود قائم رکھنا یہ امریکہ کے لیے اور باقی فورسز کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور ان حالات کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر جب اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ حملہ کرتا ہے، اور اس حملے کے بعد جو ہے وہ جنگ لازمی طور پہ آگے بڑھے گی، اور یہ پھر تیسری عالمی جنگ کے اندر کنورٹ ہوگی۔ ایک طرف رشیا، چائنا، ایران اور باقی ممالک کھڑے ہوں گی۔ ان آفیشلی ابھی رشیا کے حوالے سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، چائنا نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی ہے کیونکہ یہ غیر جانبدار ممالک ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن عین موقع پہ جب یہ توقع تھی، سب توقع کر رہے تھے کہ جو امریکہ ہے وہ کہے گا کہ یہ ابھی آپ اٹیک کر دیں، ان کو جواب دیں، ابھی ہم جواب لیں گے، تو امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ مزید جنگ مت کریں، کیونکہ وہ پہلے ہی افغانستان سے بڑی مشکل کے اندر جو جنگی حالات ہیں اس سے نکلا ہے۔ تو پاکستان کی جو لیڈرشپ کرائسس ہے یہ اس وقت بہت ڈسکس ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، اور عالمی سطح پر جو ہے وہ ایران نے دھوم مچائی ہے اس پوری صورتحال میں۔ اب ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے دورہ تو کرنا تھا ایران گیس پائپ لائن کے تحت، یہ 22 اپریل کو دورہ ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، اس کی تیاریاں شروع ہیں، کیونکہ ایران اور پاکستان کے مابین جو تعلقات خراب ہوئے تو ایک اعلیٰ سطحی شخصیت پہلے آ چکی ہیں، لیکن اب یہ بڑا عام دورہ ہوگا جس کے اندر گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے اس حوالے سے بات ہوگی، ورنہ پاکستان کو جرمانہ ہوگا، جو جرمانہ ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف امریکہ ہے، مغربی طاقتیں ہیں، وہ اس پائپ لائن منصوبے کو جو ہے وہ روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آئی ایم ایف ہے اور باقی ورلڈ بینک اور ادارے اس کی پاکستان کو مجبوری ہے، تو پاکستان یہاں بھی ایک عجیب کیفیت کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔
اب اس کے اندر پاکستان یہ گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کر پاتا ہے یا نہیں، یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک اور معاملہ ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کی انتہائی عام شخصیت جو ہے وہ روانہ ہوئی ہے۔ میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ ایران نے اپنے چیف آف سٹاف ایرانی مسلح افواج نے کہا ہے کہ امریکہ کو سوئس سفارت خانے کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا، اور جس میں کہا گیا کہ ایران کے نقطہ نظر سے اسرائیل کے خلاف فوجی آپریشن ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر اسرائیل آگے بڑھتا ہے تو لازمی طور پر جو ایران ہے وہ منہ توڑ جواب دے گا، اور اگر یہاں پہ معاملہ ختم کر دیا جائے تو انہوں نے ہمارے سفارت خانے پہ حملہ کیا، ہم نے ان کے ملک پہ حملہ کیا، تو یہ گول جو ہے وہ برابر ہو گیا۔ اس پر کیا ایکشن ہوتا ہے یہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان کا وہ پہنچا ہے امریکہ، اور یہ وزٹ چونکہ حالات تو تبدیل ہو گئے اتنے میں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے چونکہ پلان تھا، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے تھے، اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وہ واشنگٹن کے اندر ایم ڈی ایف آئی اے سے ایف آئی اے کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف سے ملاقات ان کی ہوگی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بات چیت آئندہ ہفتے ہوگی۔ پاکستان نئے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے درخواست کرے گا۔ نئے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے بعد ہوں گے۔ معاشی ٹیم کے ارکان آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، اور معاشی ٹیم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے علاوہ ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کے حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گی۔ تو یہ جس وزٹ کی بات ہو رہی ہے یہ روٹین کا وزٹ ہے۔ اس کا جو حالیہ حالات ہیں ایران اور اسرائیل کی کشیدگی، اس کے ساتھ چونکہ تعلق نہیں ہے، لیکن کچھ غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں، اس لیے یہ معاملہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج پاکستان کی لیڈرشپ پورے عالم اسلام کی بے حسی، یہ بہت سارے جو سوالات ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے دوسری طرف تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے خاص طور پر پنجاب، اس پر بڑا دباؤ ہے کارکنان کی طرف سے، اور اس معاملے کے اندر آئندہ چند دنوں کے اندر بڑی پیش رفت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔